يقرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء. تمام تعریفیں خدائے حکیم بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی حسن بن علی علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرهم. اللهم صل على محمد. اما بعد فرش اعلائے حضرت امام حسن برحاضر خدمت ہیں. جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں ذریت طیبہ تلاش کرتے ہوئے ذریت طیبہ کا عنوان قرار دیا جا چکا ہے. اور یقیناً ساری زندگی بھی انسان فضائل آل محمد بیان کرتا رہے. فضائل اتنے ہیں لکھنے بیٹھ جائیں اور جن حساب کرنے بیٹھیں تب بھی فضائل آل محمد کا ایسا ممکن نہیں ہے. آشکار ہوتے جا رہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. تو سرکار سید الشہداء سے بلند مقام اس اعتبار سے کہ 10 سال تک حسین جس کی اطاعت کریں جو روئے زمین پر اپنی نورانیت کو بکھیر رہا ہو اپنے بھائی حسین کے آنے سے سب سے شخص جو چادر قصہ میں داخل ہو رہی ہیں الفاظ سب سے پہلے بہت غور کیجئے گا جو پہلی مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز دے، جس نے فاطمہ کو سب سے پہلے ماں
شاہکار، ایسا پہلا شاہکار کہ جن کے زیارت نامے کا ایک جملہ یہ بھی ہے، کبھی اگر وقت میسر ہو معصومین، تمام معصومین کی زیارات کا موسوعہ 10 جلدوں میں کتاب ہے، ہر معصوم کی تمام زیارتیں جمع کی گئی ہیں۔ امام امین اللہ میں آپ مراد دیے جائیں گے جب پڑھی جائے بقی میں جا کر زیارت جامعہ صغیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ اور تمام علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ لیکن ایک زیارت جو کتاب المقنع میں شیخ مفید نے بیان کی ہے، کیا عمدہ جملہ ہے، امام حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے جملہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ غزت کا ید الرحمہ، آپ کو رحمت کے ہاتھ سے بنائے گا، رحمت کے ہاتھوں سے، نہ خدا کے یہ ہاتھ ہیں نہ خدا کے وہ ہاتھ ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں جس نے علی کے ہاتھ پہ ہوں یا تو علی ابن ابی طالب کہوں، غزت کا ید الرحمہ، آپ کو غذا ملتی رہی رحمت کے ہاتھوں سے، ربیتا فی حجر الاسلام، اور آپ اسلام کی گود میں پرورش پاتے رہے، اسلام کی گود کہوں، رسالت مآب کی آغوش کہوں، سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش کہوں، آغوش علی ابن ابی طالب کہوں، یہ 3 آغوش کا نام لوں یا اسلام کہہ دوں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ شہزادی کونین اپنے شہزادے کو لوری سنا رہی ہیں، اور یہ جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ماؤں کو چاہیے کہ لوری سناتے ہوئے ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہ سنایا کریں، اگر خود سے کچھ نہیں آتا تو منقبت علی ابن ابی طالب سنا دیا کریں، بجائے اس کے کہ بے مقصد اور محمل کلمات کو لوری کا نام دے دیا جائے، خالی آواز اور سر کو لوری کہہ دیا جائے کہ بچہ سو جائے۔ سلانے کی بات اور ہے، جگانے کا مقام اور ہے، سلاتی تو خدا کی رحمت ہے، جگانے کے لیے نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو سیدہ اپنے لال کو لوری سنا رہی ہیں، کیا سناتی ہیں لوری میں؟ امام حسن کے لیے روایت کا جملہ ہے، فرماتی تھیں آغوش میں لے کر، کیا فرماتی تھی؟ انتا، اے میرے بیٹے حسن، اشبا ابا کا یا حسن، اپنے بابا کی شبیہ بنو اے بیٹا حسن۔ اللہ اکبر، کیا آئیڈیل ہے، کیا اسوہ اور قدوہ ہے۔ غور کیجئے، آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں روایت کا جملہ کہ اس آیت میں مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ سیدہ اشبا ابا کا یا حسن، اے بیٹا تم بنو اپنے بابا کی شبیہ۔ تو بابا کی شبیہ، علی کون؟ شجاع، علی کون؟ ہر میدان میں تلوار کے ذریعے سے دشمن پر غالب آ جانے والے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ اپنے لال کو اتنا میں کیا جملہ استعمال کروں، فاطمہ بنت اسد کی آغوش اور ہے، فاطمہ بنت محمد کی آغوش جیسی حسن کو دی ہے۔ تو آغوش میں لیے ہوئے فرما رہی ہیں اشبا ابا کا یا حسن وَخْلَا عَنِ الْحَقِّ الرَّسَن۔ غور کیجئے گا، اب کسی بچے سے کہا جائے رسی کھول دو قبلہ، غور کیجئے گا، حق کے ہاتھوں میں لعنت ہے، کھولنے والے پہ خدا کی رحمت ہے۔ اپنا یہاں نام کا کام ہے نہ وہاں نام کا مسئلہ جائیے کہ جناب سیدہ کی دعا امام حسن کے لیے۔ تو ایسا زمانہ حسن کا آنے والا ہے جو زمانہ مثل زمانہ علی ابن ابی طالب ہے، اور آپ کے مسائل، اور اس کے بعد وہ آپ کے 4 سالہ ادوار مقدس میں آنے والے حالات، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر پہچانیے امام حسن کے لیے جناب جب کسی کے ہاتھ سے رسی کھولنا ہوتی ہے تو انسان کے دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے، تو تلوار کو رکھیں گے تو رسی کھولیں گے۔ سیدہ پر کبھی غور کیجئے، سیدہ کے الفاظ پر، مولا حسن کے آنے والے حالات پر، پھر فرماتی ہیں وَعْبُدْ إِلَٰهًا ظَلْمِنًا، بیٹا بندگی سے جو کینہ پرور ہو۔ یہ 4 ہیں جملے
یہ چار ہیں مصرے سمجھ لیجئے جو سیدہ نے شکل لوری میں امام کا بچپنا، امام کی جوانی، کیا شخصیت میرے مولا کی. تصور کیجئے کہ کسی اللہ کے رسول نے امام حسن کی شخصیت کو امام حسین کی شخصیت سے کہیں پر کوئی اختلاف کے ساتھ رکھا. آتے ہیں دو، رسول اٹھاتے بھی ہیں دو، بٹھاتے بھی ہیں دو، اور محبت بھی ایسے کر رہے ہیں. دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں اور روایت پڑھ دوں، حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ جب کسی نے کہا کہ آل محمد کے بھائیوں تمہارا خیال کیا ہے، کہنے لگا کہ ہم تو آل محمد سے محبت کرتے ہیں. پھر کہتا ہے مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ ایک دن سیدہ خدمت رسالت معاب میں پہنچی، بابا کو سلام عرض کیا. بابا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے بیٹی؟ کیا باب ہیں؟ تو انہیں سلامتی عطا فرما. اللہ کے رسول نے دست دعا بلند کی اپنے شہزادوں کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے. امام کو پہچاننا بھی تو آسان کام نہیں ہے کہ راوی تو کر رہا ہے کہ سیدہ روتی ہوئی آئی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں جبرائیل آئے ہیں، آ کے خبر دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان صحابہ ہے کہ جب فضائل آل محمد ہوتے تھے رسول سب کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ ہر صحابی آل محمد کی عظمت کو پہچانے. اپنا پر نیچے بچھایا ہے، ایک اپنے پر سے اوپر سایہ کیا ہوا. جب پیغمبر قریب پہنچے تو فرشتہ وہاں سے بہار کے الفاظ کے اعتبار سے ایک کو رسول خدا نے اٹھایا، ایک کو فرشتے نے اٹھایا، لیکن اصحاب کو فرشتہ دونوں کو محمد نے اٹھایا. بہت غور کیجئے گا. کس کو اٹھایا پیغمبر نے؟ کہتے ہیں امام حسن کو پیغمبر نے اٹھایا، حسین کو فرشتے نے اٹھایا. اصحاب نے، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، آپ کے چاہنے والے اور بھی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ دونوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کو ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں، میں دونوں کو خود اٹھاؤں. ہو گئے ہمیں جنت کے جوانوں کے سردار ملے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. ابھی دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اللہ کے رسول جا رہے ہیں. اصحاب کہتے ہیں یہ مجھے بڑے عزیز ہیں اور ان کے والد ان سے زیادہ افضل ہیں. افضلیت میں مولائے کائنات بلند ان دونوں سے. اس بھی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں کے ایسے فضائل آج بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کسی. اللہ اکبر. فضائل حسنین پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے مجمع کو جمع کیا، مسجد میں واپس آ گئے بچوں کو لیے ہوئے اور آئے منبر کے اوپر. درود آل محمد کے عمدہ پیغام کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس، کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ روئے زمین پر انسانوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے اپنے جد اور جدہ کی نسبت سے؟ تمام اصحاب خاموش ہیں. یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. غور کیجئے والا ایک زمانے کا نبی نہیں ہے، ایک علاقے کا نبی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام زمانوں کو سمیٹ کے فرمایا کوئی افضل نہیں ہے روئے زمین پر ایسا افضل کہ جس کے جد اور جدہ کون ہے وہ؟ فرمایا حسن و حسین. جد جس کا محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ، جدہ جس کی خدیجہ طاہرہ ہو صلوات اللہ علیہ. میں پھر یاد دلاؤں، میں نے جب آپ سے پرسوں کہا تھا حضرت ہارون کے بیٹوں کے حوالے سے کہ شبر و شبیر نام کی نسبت اور ہے، مقام کا مسئلہ اور ہے. کیا حضرت ایسا نہیں ہے؟ بلکہ ڈرتے ہوئے کہوں خود سرکار کے جد اور جدہ ایسے نہیں ہیں جیسے حسنین کے جد و جدہ. اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کون افضل ہے جد و جدہ کے لحاظ سے؟
درود ان دونوں پر ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں روئے زمین پر ماں اور باپ کے لحاظ سے سب سے زیادہ کسی کو نانی اچھی مل جائیں، آج کل تو نانی سے محبت کا رواج چلا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو نانی اچھی مل جائے، تو نانی اچھی مل جانا اور ہے، سب سے افضل مل جائے۔ اصحاب نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون ہے روئے زمین پر جو والد اور والدہ کے لیے، اب کائنات میں کس کا باپ علی، کس کی ماں فاطمہ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خدا نے تو علی بھی ایک ہی بنایا اور فاطمہ بھی ایک ہی بنائی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم سے لے کر ماں دون آدم۔ اللہ اکبر، پہچانیے ماں اور باپ کے لحاظ سے افضل کون روئے زمین پر سارے انسانوں میں کون افضل؟ حسن و حسین، باپ علی ہیں، ماں فاطمہ زہرا۔ پھر آپ رکے نہیں، پھر فرمایا ایھا الناس، یہ تو بتائیے روئے زمین پر کون سب سے زیادہ افضل ہے اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے؟ اللہ اکبر، کیا رشتے ہیں جو اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں، چچا اور پھوپھی۔ لوگ پھر خاموش ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے چچا بڑے بہادر ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی پھوپھی بڑی مومنہ خاتون گزری ہوں، لیکن روئے زمین پر ایسا کون سا افضل انسان ہے؟ اس کو اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ اصحاب نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، فرمایا حسن والحسین، کہ چچا ہیں جعفر طیار اور پھوپھی ہیں ام ہانی بنت ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، یاد رکھو اور غور سے سنو، حسن اور حسین دونوں جنت میں، حسن اور حسین کے جد اور جدہ دونوں جنت میں، حسن اور حسین کے والد اور والدہ دونوں جنت میں، حسن اور حسین کے چچا اور پھوپھی دونوں جنت میں، حسن اور حسین سے محبت کرنے والے جنت میں، اور حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے بھی جنت میں۔ اب گنیے کتنے ہو گئے؟ 10 ہوئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، عشرہ مبشرہ۔ ہمیں کسی حدیث پر کوئی تنقید کرنے کا حق نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ 10 کو بشارت مل جائے یہ اور بات ہے، اور پورا کے پورا قبیلہ جنت میں چلا جائے یہ اور بات ہے۔ فرماتے ہیں جو حسن حسین سے محبت کرے وہ بھی جنت میں، اور جو ان کے محبوں سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ گنتی ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ چلیے کچھ مثال نہ صحیح تو کربلا چلے، 40 پہ کتنے افراد آ رہے؟ کہ لاکھوں میں شمار کریں، کہ جہاں لفظ لاکھ ساتھ نہ دے اس سے آگے شمار کریں، اتنے شمار تو 40 کے شمار میں ہیں، اور پھر جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ بے شمار۔ اللہ اکبر۔ تو اگر جنت کا ٹکٹ ہو کم از کم اتنا تو گنجائش ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم 10 کے نام لے کے بیٹھے رہیں، یہاں 10 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارباں انسان جنت میں پہنچ جائے۔ تو چلیے اگر آپ کو سمجھ میں حسن و حسین نہیں آئے تو ان کے محبوں کو ہی پہچان لیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جب بات جنت کی آئی ہے، اور کل کی زیارت نامے سے بات کو ملاتے ہوئے آج پھر جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، میں نے عنوان تو رکھا زیارت نامے کے اعتبار سے پیر کے دن 2 اماموں کی زیارت جو پڑھی جاتی ہے، اس میں امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کے کلمات، السلام علیکہ یا صفوت اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا صراط اللہ۔ ایک ایک جملہ اپنے مقام پر بہت مؤثر اور بہت انسان کی معرفت بڑھانے والے۔ سلام کسے کر رہے ہیں؟ امام حسن کو۔ اور سلام کرنے میں الفاظ کیا ہیں؟
الفاظ ہیں، اے خدا کے حبیب آپ پر سلام، اے خدا کے منتخب۔ یہ لفظ صفوت کا ترجمہ کل بھی ہم نے کیا تھا، آئیے آج ہم، کل تو دنیا کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے، آج جنت کے لحاظ سے پڑھ لیتے۔ کیا خیال ہے، مسجد جعفریہ سے جنت جانا چاہیں گے؟ تو چلیے آپ کو بغیر ویزا پاسپورٹ کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ قبلہ اگر باہر سے کوئی آئے وزٹر اس علاقے میں تو کوئی کوڈ چاہیے ہوتا ہے، کوئی اندر والا سفارش کرے گا، کیا خیال ہے ایسے ہی؟ اور اس کے بعد بھی شناختی کارڈ ساتھ میں ہونا چاہیے، تب انٹری ملے گی، ورنہ ممکن نہیں، رول بنے ہوئے۔ اللہ اکبر، سوچئے ایک ایسی آبادی میں حفاظت کے نقطہ نگاہ سے اگر آنے والوں کے کوائف دیکھے جا رہے ہیں اور بغیر کسی سفارش کے اندر آنا ممکن نہیں ہے، تو میں مسجد جعفریہ تک پہنچا ہوں سفارش سے، اور جنت میں جانا چاہتا ہوں بغیر سفارش کے۔ اے عقل انسان، تجھے ہوا کیا ہے؟ عجیب بات ہے مسلمان کی، کبھی وسیلہ ماننے پر آئے تو قربانی کے حیوان کو وسیلہ مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو محمد کے نواسوں کو وسیلہ نہیں مانتا۔ خیر، ہم جنت میں آپ کو لے کے چلیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ بتائیں ایمانداری سے، جب آپ آتے ہیں تو آپ کی گاڑی پر لگا ہوا اسٹیکر کافی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کوڈ چاہیے ہوتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اسٹیکر کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں، کوڈ چاہیے، کارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کارڈ یعنی مستقل کارڈ، اب آپ کی ایک علامت بن گئی کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، اس قابل تو ہو گئے، خود بھی آ سکتے ہیں، اور کسی اور کو بلوانا چاہیں تو اسے بلوا سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے جوانوں کے سردار تو سردار ہیں جن کا ادنا غلام قبرستان کے باہر بیٹھ کر مٹی کی ڈھیر لگا کر جنت کا محل بانٹ رہا ہو۔ میں نہیں بیچ سکتا کینٹ کے علاقے کا کوئی مکان چونکہ میری ملکیت نہیں ہے، وہی تو بیچے گا جس کی ملکیت ہوگی۔ اللہ اکبر، تو اتنے مکان تھے بہلول کے پاس فارغ کہ اپنے مکان کے علاوہ جس مکان کو چاہیں صلوات پڑھے محمد و آل بیچ دیں۔ تو جنت میں پہنچے ہم اور آپ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول معراج پر پہنچے تھے، اور آپ نے دروازے جنت کے مین انٹرنس پر لکھے ہوئے کلمات پڑھے۔ آپ کلمات نہ پڑھتے، راوی کو علم نہ ہوتا، ہمیں معلومات نہ ہوتی۔ آپ نے پڑھا تو یہاں آ کے بتایا، کیا پڑھ کر آئے وہاں پر؟ فرمائے لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد لکھا علی حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ۔ تو زیارت نامے کا جملہ پیر کو آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صفوت اللہ، امام حسن کو یاد کرتے ہوئے بس اپنے آپ کو تصور میں جنت پہنچا دیجیے۔ وہاں لکھا ہوا ہے الحسن والحسین صفوت اللہ وفاطمۃ امۃ اللہ، اور خالی یہاں تک نہیں ہے، وَعَلَى بِأَبْغَضِهَا لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جو ان سے بغض رکھے، ان پر غضبناک ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جنت میں داخلہ بھی بغیر لعنت کے نہ ہو سکے گا۔ آپ کہاں سے باللہ ہوگے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لفظ صفت کا مسئلہ واضح ہو گیا، زیارت نامے کا جملہ ہے۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے امام حسن آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ پر سلام ہو۔ لفظ حجت اگر ہم اس میں تفصیلات میں چلے گئے تو یہ ایک مجلس ایک لفظ کے لحاظ سے ناکافی ہے، بس اتنا ترجمہ کر رہے ہیں کہ حجت خدا کا مطلب حجت خدا، اب گہوارے میں ہو تو حجت خدا، آغوش مادر میں ہو
تو حجت خدا، رسول کی گود میں ہو تو حجت خدا، رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ صرف مولا حسین نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ میں جملہ کہوں، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے پیشرو امام حسن کو اپنے نانا کی پشت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ بھی جا کے بیٹھتے تھے، اور حسن جب بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھاتے نہیں تھے۔ اور میں کیا جملہ کہوں، میں پرسوں بھی اشارہ کر چکا، ابو ہریرہ جیسا راوی بھی کہتا کہ امام حسن کو رسول ایسے چومتے تھے۔ بلکہ ایک رات ایسا ہوا، اس روایت کو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ امام حسن کو پیاس لگی رات کے وقت۔ آپ نے بہت سنا ہے امام حسین کی پیاس، آئیے اب آج سنیے امام حسن کی پیاس کی۔ رات کے وقت میں امام حسن مجتبیٰ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی طلب کیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے قدم اس طرح سے تھے کہ آپ اپنے قدموں پر لحاف ڈالے ہوئے تھے، تو روایت کے الفاظ سے سمجھ میں آیا کہ سردی کا زمانہ ہے۔ آپ نے جب حسن کی آواز کو سنا، اپنے آپ کو لحاف سے نکالا۔ بہت غور کیجیے گا، سردی کے زمانے میں کسی کے لیے کمرے سے نکل کر باہر پانی لانا آسان نہیں ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر تعریفیں کرنا، کیا سقراط و بقراط کے واقعات۔ کہا تھا نا حکیم سقراط سے کہ تم نے بہت علم حاصل کر لیا، اب تم چاہو نبوت کا دعویٰ کر دو۔ کہنے والا کون؟ شاگرد۔ اب یہ شاگرد بیٹھا ہوا ہے رات کے ایک پہر میں، سخت سردی کا موسم ہے، کیا خوش آمد ہے، کیا بیجا تعریف ہے، اپنے استاد کو نبی بنانے میں تل گیا ہے۔ استاد نے شاگرد سے کہا، رات کے تقریباً 4 بجے کو تھے، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ، کہ بیٹا پیاس لگی ہے بہت۔ وہی جو بہت باتیں کر رہا تھا، اب سردی میں لحاف میں بیٹھا ہوا، اندر انگیٹھی روشن ہے۔ استاد سے کہتا ہے استاد جی چھوڑیں، پانی پی کے کیا کریں گے؟ اگر پانی پیجیے گا تو پھر جسم میں پرابلم ہوگی، پھر آپ کو جانا پڑے گا واش روم کی طرف، تو زحمت ہوگی، لہذا پانی نہ پینے پر اس نے اتنی دلیلیں قائم کی۔ استاد مسکرا کے خاموش ہو گئے، اور آدھا گھنٹے بعد اذان کا وقت ہوا، اور اسی سخت سردی برف باری کے موسم میں مؤذن نے مسجد کے محراب سے، مینار سے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تب سقراط نے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا نبوت کا دعویٰ کر دے، تو میرے سامنے بیٹھا، میں نے تجھ سے کہا پانی پلا دے، تو نے 100 دلیلیں پانی نہ پینے کے فائدے میں سنا دی۔ دیکھ 1400 سال پہلے محمد آئے تھے، اس سخت سردی برف باری کے موسم میں مؤذن اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے مینار سے محمد کا نام لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سخت سردی میں کسی کے لیے پانی لینے کے لیے باہر نکلنا آسان نہیں ہے۔ عجیب روایت پڑھ رہا ہوں، امام حسن نے پیاس کا اظہار فرمایا، اور امام فرماتے ہیں امام حسن کی پیاس کو سن کے اللہ کے رسول نے اپنے قدموں کو، اپنے وجود مقدس کو لحاف سے، کہہ لیں جو آپ اوڑھتے تھے کملی، اس سے باہر نکالا، اور بجائے پانی لانے کے اللہ کے رسول تشریف لے گئے باہر، اور جو گھر میں آپ کے پاس بکری موجود تھی اس کا دودھ نکالا، سخت سردی کے موسم، اور دودھ نکال کر لے کر آئے بیٹے حسن کی۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سردی ہے کہ باہر نکلنے کا امکان نہیں ہے، پانی ہی پلا دیتے۔ اور آپ اس سے بہتر سمجھتے کہ جو عطائے محمد ہے وہ عطائے خدا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دیں لے لو۔ رسول اگر پانی کے بدلے دودھ عطا کریں تو یہ منزلت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ روایت کا جملہ یہاں تک روک رہا ہوں۔ اب آئیے لفظ حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ،
سلام ہو آپ پر اللہ کے نور، امام حسن مجتبی نور خدا ہے، ایسے نور خدا کہ جن کی روشنی میں چل کر انسان نجات کی منزل کو حاصل کرے، ایسے نور خدا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکہ یا سراط اللہ، اے اللہ کا راستہ حسن، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ لفظ صراط سمجھیے اور اپنی الحمد میں صراط مستقیم سمجھیے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے ہم آ گئے کل جہاں چھوڑ کے آپ کو گئے تھے۔ کون سا مقام تھا؟ کہ جہاں صلح حسن میں شرائط کا بیان آہستہ آہستہ ان مجالس میں شامل ہے، چونکہ مجھ سے کہا گیا پچھلے 10 سال کے سارے عناوین کو آہستہ آہستہ خلاصتاً شامل کرتا ہوا چلا جائے۔ تو کل میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کتاب پڑھیں شیخ راضی آل یاسین کی، آج ریکویسٹ کتاب پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے صحیفۃ الحسن، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الحسن۔ جواد قیومی اصفہانی نے مرتب کیا، ترتیب دیا ہے، ترجمہ ہو چکا اردو میں۔ جیسے آپ کے گھر میں صحیفہ کاملہ، جیسے آپ کے گھر میں تحفۃ العوام، مفاتیح الجنان، وظائف الابرار، ایسے آپ کے گھر میں امام حسن کی یادگار ہے۔ صحیفۃ الحسن مولا حسن کی دعاؤں کے حوالے سے 2 دعائیں، پھر آتے ہیں خطبے پر اور آپ کی لکھی گئی شرائط پر۔ پہلی دعا، جب امام علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے آگے کہا مولا نظر بد سے بچنے کی دعا عطا کیجیے، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو بہت سارے انسان اپنی بیماری کو بیماری کے بجائے نام لیتے ہیں نظر بد کا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ تعویذوں میں شفا ڈھونڈتے ہیں۔ بہت غور کیجیے گا، یہ بہت سخت جملہ ہے، لیکن ہے یہی مسئلہ کہ علاج علاج ہے اور دعا دعا ہے، دونوں کام کیجیے گا تب شفا آل محمد کی بارگاہ سے۔ اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے اس کا علاج کیجیے۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد ایک حقیقت ہے، جیسے آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور نگاہیں اگر محبت کی ہوں تو توانائی بھر دیتی ہیں، اور نگاہیں اگر حسد کی ہوں تو توانائیوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ چلیے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے نظر بد کا علاج بتایا ہے، وہ بھی قرآن مجید سے۔ فرمایا سورہ قلم کی آخری 2 آیات، سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا مطلب آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، آیت نمبر 52 اور 53، کہ یہ 2 آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے دم کر لیجئے۔ اور اب دم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اوپر پھونک لیجئے۔ تو کیا ہوگا اس سے؟ اب یہ آیتیں کون سی ہیں؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 2 آیتیں ہو۔ ترجمہ کیا ہے؟ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو اے محمد اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو زخمی کر دیں اپنی آنکھوں سے۔ اگر آنکھوں سے زخمی کرنا ممکن نہ ہوتا تو جملہ قرآن میں آتا نہیں آتا۔ اگر کوئی حیثیت نہیں ہوتی نگاہ بد کی تو کیا قرآن میں آتا ہے جملہ؟ نہیں آتا۔ آیا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کب؟ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ خطبہ دیتے ہیں، جب آپ ذکر خدا کرتے ہیں۔ آواز اتنی حسین تھی خطبیہ مرتبہ کی، عجیب بات ہے، مسلمان لہن داؤد تو یاد کر رہا ہے، لہن محمد کو یاد نہیں کرتا۔ آپ جتنا سنیں گے لہن داؤد ایسا تھا اور ویسا تھا، بالکل ہوگا، وہ اللہ کے نبی تھے، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ تو سردار صرف نام کے تھوڑی کوئی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
لما سمعوا الذکر، جب وہ آپ سے سنتے ہیں ذکر خدا. بہت غور کیجئے گا. کسی نے مجھ سے کہا مولانا جب سے ہم حج سے آئے واپس تو حج کے آنے کے بعد ولیمہ کیا حج کا، اور ولیمہ حج کے بعد سے نظر بد کا شکار ہو گیا. نظر بد کا شکار ہو گیا. کیا کیا تھا؟ حج کیا تھا. تو حج کرنے کے بعد بھی نظر بد لگتی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لما سمعوا الذکر. نظر بد کوئی لگاتا نہیں. اگر کوئی خود تباہی کے گڑھے میں گر رہا ہو اس سے کون نظر لگائے گا؟ نظر لگاتا ہی انسان کامیاب ہو جانے والوں کو. آواز میں اتنا حسن تھا پیغمبر کی کہ مکے کے کافر کہتے تھے باہر سے آنے والوں کو کہ دیکھو ابھی طواف کرنے مت جاؤ کعبے کا. کیوں؟ کہ محمد بیٹھے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں تم سمجھے نہیں، تم اگر جاؤ گے تو ان کی آواز سن کے متاثر ہو جاؤ گے، اور اگر جانا ہی ہے تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لو اور پھر طواف کرو. کیوں؟ کہتا کہ محمد کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے. بس وہ محمد کی آواز سے آج زمانہ چاہتا تھا کہ حسین کے پیغام کی آواز بچوں کے کانوں تک نہ پہنچے. یہ سوشل میڈیا کا بھلا ہو، اس نے آواز حسین کو ایسا عام کیا کہ اب مجلس چار دیواری سے نکل کر کائنات میں ہو. صلوات پڑھے محمد والے. پہلے تو خالی ایک ہی مسئلہ تھا نا، کس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے. اب تو بارگاہ میں ہو رہی ہو کہ نہ ہو رہی ہو، رات ہو کہ دن ہو، کسی وقت میں ہو، سوشل میڈیا پر تو آ رہا ہے، چاہے 2 گھنٹے بعد آئے 6 گھنٹے بعد آئے. تو یہ لما سمعوا ذکر کا جملہ پہچانیے. جب وہ سنتے ہیں آپ سے ذکر خدا، کیا کہتے ہیں؟ یقولون انہ لمجنون. وہ اس طرح سے نگاہیں گاڑتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جائیں، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ اور بولنے لگے. کانفیڈنس لیول ختم کر دے پیغمبر کا. غور کر لیجئے. میں سکتا کہ ہمارے گھروں میں یہ سبقت ہو سکتی ہو، مگر معصومین میں سبقت کا کوئی عنوان نہیں ہے. حسب مراتب ہے فضائل بھی. اللہ اکبر. سیدہ سے سن کر آپ حیران ہوتے تھے. سیدہ آپ کو کیسے معلوم ہو؟ آیت تو آ جائے تو آپ مسکراتی تھی. یہ سب مورخ کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ سب ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں. کسی کو بیٹا کہا، کسی کو باپ کہا، کسی کو ماں کہا. یہ لباس بشریت کے تقاضوں کے رشتے ہیں، نور کے نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا امام فرماتے ہیں ہم بھی دل چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی آواز سے، ہم بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی آواز سنیں. آپ آ کر بیٹھ گئے، پس سے پردہ بیٹھ گئے، اور اب نگاہیں سامنے نہیں ہیں، لیکن نگاہوں کے روب کا احساس ہے کہ روز جیسے فساد سے پڑھتے تھے آج مولا رک رک کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ جملہ صرف ماں ہی کہہ سکتی ہیں. اور سیدہ فاطمہ زہرا کہ بیٹا حسن کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں ماں مجھے لگتا ہے میرا کوئی بزرگ میری آواز سن رہا ہے. یہ صرف سمجھانا یہ تھا کہ جب کوئی ذکر خدا کرتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام سماجی کاموں کے اعتبار سے ہو یا مذہبی کاموں کے اعتبار سے، تو پھر دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ایک نگاہ محبت ہے، ماں کی نگاہ. ایک نگاہ حسد ہے، مخالف کی نگاہ. یہ کیا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم اپنی آیتیں جو پڑھ رہے ہو اسے بھول جاؤ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ان کی نگاہوں سے تمہارے ذہن سے نکل جائے گا. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ تو عالمین کے لیے. اللہ اکبر. یہ 2 آیتیں تھیں سورہ قلم آیت نمبر 52 اور 53. امام فرماتے ہیں یہ پڑھو اور نظر بد کا علاج. صلوات پڑھ لیں محمد. وقت مختصر میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا. تسلیم الامر کل کی بات تھی اور آج بھی اسی پر ہوں. الامر سے مراد حکومت ہے.
حکومت کیسے؟ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، اب میں ان کے بیٹے کا حوالہ بیان نہیں کر رہا، سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول شام پہنچے، اور جب شام پہنچے زمانہ کون سا ہے؟ جبکہ صلح حسن کے بعد گورنمنٹ سنبھال لی کس نے؟ حاکم شام۔ اور پہنچ کر صحابی رسول نے سعد بن ابی وقاص نے حاکم شام سے کہا سلام ہو تم پر اے بادشاہ۔ کیا کہا؟ سلام ہو تم پر اے بادشاہ۔ تو صحابی کی نگاہ میں اگر لفظ امر کا مطلب خلافت ہوتا، خلیفہ وقت ہوتا، تو سلام کرتے وہ خلیفۃ المسلمین کے۔ سعد بن ابی وقاص جب کی کہہ کے سلام کیا اے بادشاہ تم پہ سلام۔ بہت غور کیجئے، اور تمام علماء اہل سنت، تمام علماء اہل حدیث، تمام علماء عالم اسلام کے جو خلافت راشدہ کو بیان کرنے والے، وہ چار کا نام لیتے ہیں، صرف چار کے بعد کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ تو سعد بن ابی وقاص کون صحابی رسول؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر سلام اپنے بادشاہ۔ حاکم شام نے سنا تو کہنے لگے اگر تم یہ کہہ کے سلام کرتے تو کیا برا ہو جاتا اے امیر المومنین۔ تو ان کو توقع یہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو عزت خدا نے آل محمد کو دی ہے وہ عزت منتقل ہو گئی۔ لوگ پہچان رہے تھے کہ حکومت اور ہے، ہدایت کا منصب اور ہے، حکومت اور ہے اور امامت اور ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے سلام میں یہ کیوں کہا کہ بادشاہ تم پہ سلام، یہ کیوں نہیں کہا کہ امیر المومنین آپ پہ سلام؟ کہنے لگے سعد بن ابی وقاص کہ تم نے جس طریقے سے حکومت کے مسند کو حاصل کیا ہے میں اسے اپنے لیے اگر میں ہوتا تو کبھی اس طرح حاصل نہ کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ لفظ تسلیم الامر سے مراد حکومت حوالے کی جا رہی ہے، نہ کہ خلافت رسالت معاد۔ اور لفظ خلافت کے مسائل تو الگ سے موضوع میں آ سکتے ہیں، بس یہ پہلی شرط تھی، مگر اس شرط میں 3 شرطیں تھیں۔ حکومت تمہارے حوالے کر رہے، ایک شرط یہ کہ حکومت چلاؤ گے کتاب خدا کی روشنی، اور اگر کتاب خدا کافی ہے تو کانسیپٹ ایک ہے موجود نا، مگر نہیں، امام حسن مجتبیٰ نے جملہ آگے لکھا اپنے دست مبارک سے، اور سنت رسول خدا کی روشنی میں گویا امام حسن کی نگاہ میں اگر حکومت بھی دی جائے حاکم شام کو تو چلانے کی شرط میں پہلا مسئلہ کتاب خدا، دوسرا سنت رسول خدا، اور تیسرا سیرت خلفائے صالحین۔ یہ کون ہے؟ اس سے مراد انبیاء کے خلفاء، یا اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مولا حسین کا جملہ دیکھ لیجیے گا، جب نکلے ہیں مدینے سے باہر فرمایا اسیرو بسیرت جدی وہ ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں سیرت پہ چلوں اپنے نانا کی اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب۔ خلاصتاً سمجھیے کہ سارے انبیاء کے خلفائے صالحین اور ذات علی ابن ابی طالب کی سیرت کو شامل کر دیا امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی گورنمنٹ کے رولز کے۔ بس آج کی بات مکمل، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ پھر سوچتا رہ جائے زمانہ یہ صلح تھی یا ہتھکڑیاں تھیں جو امام حسن نے پہنا دی۔ آزادی ختم ہو گئی، پہلے جو چاہو کر سکتے تھے، اب اگر صلح کی پابندی کرو گے اسلام کی روشنی میں تو یہ عمل کرنا ہوگا۔ لیکن واہ غربتہ،
کون عمل کر سکا کون نہیں کر سکا؟ اگر واقعاً عمل ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے جو تاریخ میں گزرے ہیں۔ آج سفر کی 4 تاریخ ہے، دل چاہتا ہے ان شہزادوں کو سلام پیش کروں کہ جن پر زینب نے ماتم نہ کیا۔ ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، اور جتنے بیٹھے ہیں صاحبان اولاد، بچہ اگر باہر سے آتا ہے اور کوئی بڑا کام کرتے آیا ہو تو ماں اگر اس کو حوصلہ نہ دے، اپریشیٹ نہ کرے، تو بچے کی جو کانفیڈنس، جو اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ سن رہے تھے کہ امام حسن آگے سناتے تھے، ماں شاباش دیتی تھیں، وہ حسن تھے، وہ سیدہ تھیں، ہائے وہ کربلا میں زینب کے لاڈلے ہون محمد۔ رات بھر تو ماں نے خوب تیار کیا تھا کہ کل تم نے میدان مار لینا ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا دیا بیوی نے؟ فرماتی تھیں پسرے 7 کا سر کاٹ کے لاؤ گے، اور دیکھو بڑے پیاسے ہو، اگر راستے میں فرات پڑ بھی جائے تو پلٹ کے فرات کو مت دیکھنا، حسین پیاسے ہے۔ بچوں نے ماں کی بات پہ عمل کیا ہے، رونے والے۔ اور 10 محرم کو بچے ایسے قربان ہوئے کہ جب گرے ہیں زین سے زمین پر تو اپنے ماموں کو سلام کیا ہے، اور ماموں کو سلام کیا ہے، ماموں کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کربلا کے میدان میں سوائے جناب قاسم کے، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، کسی نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا تھا، بس قاسم کہتے تھے یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی ہے۔ جس نے مدد کو بلایا تھا اس کی مدد کو حسین اس وقت میں پہنچے جبکہ بدن پہ اوپر سے گھوڑے گزر گئے۔ ہائے بھانجے پکار رہے تھے، عباس بھی چلے حسین بھی چلے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لائے۔ بچے رو کے کہتے تھے ماموں زحمت کیوں کی؟ ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، آپ کو خالی سلام کیا تھا۔ اماں کو خبر ہو گئی تو ناراض ہوں گے، اور اس گرمی میں میرے بھائی کو کیوں میدان میں بلا لیا؟ امام بھانجوں کا منہ چوم کر روتے تھے، اے میرے پیارو، اے میرے شہزادو، ماموں تم پہ فدا ہو جائے، کیوں لینے نہ آئے گا؟ کہتے ہیں ایک کی جان تو نکل چکی تھی، اتنے زخم کھائے تھے، ایک میں رمق جان باقی تھی۔ جب لا کے بچوں کو خیمے میں لٹایا، تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، آئیے بی بی زینب کبریٰ آپ کے شہزادے آ گئے، آئی آ کے پرسہ لے لیجئے۔ آئی تو ہیں مگر رو کے کہتی ہیں پرسہ نہ دیجئے مجھے، یہ دونوں تو فدیہ تھے، دعا کیجئے میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ کہتے ہیں ایسے میں وہ ایک بچہ جس میں جان باقی تھی ماں کو دیکھا، جب ماں نے کوئی توجہ نہ کی تو بچے نے ہاتھ اٹھایا، پیشانی پہ رکھا، جیسے کہتا ماں جب مدینے رہا ہو کر جانا میرا سلام بابا کو پہنچا دینا۔ اجرکم اللہ۔ ماتم نہ کیا، 10 محرم گزر گئے، 11 محرم کو قافلہ اسیروں اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہر بی بی اپنے شہید کی لاش پر سے ہو کے گئی، مگر اون و محبت پہ زینب نہیں آئی، زینب حسین کی لاش پہ رہی۔ سارے راستے حسین حسین، زندان شام میں حسین حسین، رہائی ملی تو حسین حسین، بچوں کے سر آئے تو حسین۔ رونے والوں، کہیں پر بچوں کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ جب کٹے ہوئے سر لانے والا خدمت امام میں آیا اور کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو پوچھتا ہے مولا ان بچوں کی ماں کے راستے میں مر گئی ہے؟ امام نے فرمایا ایسا نہ کہو، آواز دی پھوپھی اماں آئیے، اون محمد کے سر آ گئے۔ شہزادی یہ کہتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے بیٹا سجاد انصاف تو کرو، دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ رونے والوں جملہ یاد رکھنا، زینب بھی تو ماں ہے نا، ماتم کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کہ شب عاشور امام نے ایک ذمہ داری دی تھی، بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا، کل روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھال لینا، روتی ہوئی ماؤں کو
شاید اس لیے میرا دل کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی، کبھی رباب کو سنبھالا، کبھی فروا کو سنبھالا، کبھی لیلا کو سنبھالا۔ جب قافلہ پلٹ کے واپس مدینے چلا گیا، ساری بیویاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ ایسے میں امام سجاد فرماتے تھے پھپھی اماں اب ذرا آپ بھی تو اپنے گھر ہو آئیے، شاید عبداللہ آپ کے قدوم کے منتظر ہوں۔ سیدہ کیسے جائیں، 18 بھائیوں کی بہن نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی ہے، آج ایسی لٹ گئی بیوی کہ اکیلے جانے میں بیت عبداللہ قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا۔ آئی ہیں عبداللہ کے گھر میں، عبداللہ گھر سے باہر کسی کام سے گئے تھے، جا کر صحن خانہ میں بیٹھ گئیں۔ عبداللہ پلٹ کے واپس آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، آ کے فرمایا اے محترمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ بیوی نے سر اٹھایا، وارث نہیں پہچانا، ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے، شہزادی با خدا نہ پہچان سکا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ تو آپ کا مقام نہ تھا، آپ اندر حجرے میں چلیے، آپ تو گھر کی مالکن ہیں۔ اللہ اکبر، عبداللہ نے سہارا دیا، شہزادی کو حجرے میں لے کے آ رہے تھے۔ رونے والوں، حجرے میں جب داخل ہوئی تو آن و محمد کے بستر لگے ہوئے تھے۔ اب سامنے اکبر کی ماں نہیں، اب سامنے قاسم کی ماں نہیں، اب سامنے اصغر کی ماں نہیں، اب آن و محمد کی ماں۔ ارے کبھی آن کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد، بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں روٹھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ وقت قبولیت دعا ہے، اور محمد کا وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زینب کبریٰ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا کیجئے، خدا ہر مومن کو، ہر مومن کو، ہر مومنہ کو، ہر فیملی کو کربلا معلیٰ کی زیارات سے مشرف۔ پاکستان کے ایک مومن نے جناب اون کے مزار کی تعمیر کے سارے کام کی پروردگارہ وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں، ہمیں ظاہر کو بنا دے، ہم آن و محمد کا پرسہ کبھی شام جا کر جناب زینب کبریٰ کی زری میں پیش کر سکے۔ خدایا ظاہر بنا دے، خدایا ہم سب کو ظاہر بنا دے، ابھی زمانہ غیبت میں ظاہر بنا دے، زمانہ ظہور میں امام کا ناصر بنا دے۔ خدایا تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ ایک مومن نے التماس کی، اسے اربعین پہ جانا ہے، اس کی مشکلات چھٹی کی ہیں، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما، اسے کربلا کے زائروں میں شامل فرما۔ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خاص طور سے علیزہ جعفری کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام ماتم گزاروں کو ایمان کے غلاموں میں شامل فرما، اور ایک سورہ فاتحہ کی تماس تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، اور جتنے نام اس میں شامل ہیں اس کے ماں سوا ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔